کیا راہ خدا میں صرف پیسہ ہی خرچہ کیا جا سکتا ہے؟ کون سے اعمال مومنین کی ہمیشہ کی عادت ہوتے ہیں اور مومن مایوس ہوتا ہے یا مغرور؟ آئیے جانتے ہیں سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 15 اور 16 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے سورہ کی آیت نمبر 15 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو غور سے سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون۔ ہماری آیتوں پر ایمان بس وہی لوگ لاتے ہیں کہ جس وقت انہیں وہ آیتیں یاد دلائی گئیں تو فوراً سجدے میں گر پڑے اور اپنے پروردگار کی حمد و ثنا کی تسبیح پڑھنے لگے، اور یہ لوگ تکبر نہیں کرتے۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نقطے کو بھی سن لیتے ہیں۔ نقطہ: قرآن مجید میں 4 سورے ایسے ہیں جن میں ایسی آیتیں ہیں جن کی تلاوت کرتے وقت سجدہ واجب ہو جاتا ہے، اور وہ سورے یہ ہیں: فصلت، نجم، علق اور سجدہ۔ انہیں عزائم بھی کہا جاتا ہے۔ مکتب اہل بیت علیہم السلام کے مطابق نماز میں سورہ حمد کے بعد ان سوروں کا پڑھنا جائز نہیں ہے، اور جو لوگ مجنب ہیں یا حیض کی حالت میں ہیں وہ اس سورے کی ایک آیت بھی نہیں پڑھ سکتے۔ نقطے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا پیغام نمبر 1: اللہ تعالیٰ کی تسبیح و حمد اور عاشقانہ سجدہ کرنا مومن ہونے کی علامت ہے۔ نمبر 2: قرآن مجید کے تبلیغ اور رہنمائی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ گناہ گاروں کے چہروں کو پہچانوانے کے ساتھ ساتھ مومنوں کی علامتیں بھی بیان کرتا ہے۔ نمبر 3: بعض لوگوں کو اللہ کی ہدایت کا نہ ملنا خود ان کے تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ نمبر 4: اللہ کی نشانیاں انسان کی فطرت اور عقل سے ہم آہنگی رکھتی ہیں، صرف یاد دلانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 5: مومنوں کے سجدے صرف نماز کے وقت نہیں ہوتے۔ نمبر 6: عبادت میں وقت بھی بیان ہوا ہے، اذا ذریعہ بھی، ذکروا اور عمل بھی، خروا۔ نمبر 7: سجدہ عاشقانہ ہونا چاہیے، خروا سجدا، گویا اپنے پورے وجود کے ساتھ سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ نمبر 8: سجدے میں سب سے بہترین ذکر حمد کے ساتھ تسبیح ہے۔ نمبر 9: ایسا سجدہ اہمیت رکھتا ہے جس کے ساتھ غرور اور تکبر نہ ہو۔ اب آئیے آیت نمبر 16 کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے اس آیت کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ غور سے سنتے ہیں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ رات کے وقت ان کے پہلو بستروں سے آشنا نہیں ہوتے، اور عذاب کے خوف اور رحمت کی امید پر اپنے پروردگار کی عبادت کرتے ہیں، اور ہم نے جو کچھ انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے پیغامات کو بھی سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا پیغام نمبر 1: سحر کے وقت اٹھنا اور بستر کو چھوڑ دینا مومنوں کی ایک علامت ہے۔ نمبر 2: ایسی عبادت جو چھپا کر انجام دی جائے اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ نمبر 3: مومن نہ تو مایوس ہوتا ہے اور نہ ہی مغرور، ڈرتا بھی ہے اور امید بھی رکھتا ہے۔ نمبر 4: انکساری سحر میں اٹھنا اور راہ خدا میں خرچ کرنا
مومنوں کی ہمیشہ کی عادت ہے لا یستکبرون یدعون ینفقون، سب مضارع کے صیغے کے ساتھ ہیں۔ نمبر 5، رات میں اللہ سے رابطہ محروموں کی دسترسی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ نمبر 6، صرف مال ہی راہ خدا میں خرچ کرنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ علم، عزت اور دوسری چیزیں بھی جو انسان کے پاس ہیں انہیں خرچ کرنا چاہیے۔ تو ناظرین کرام، ہم نے یہ جانا کہ صرف پیسہ اور مال و دولت ہی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ علم، عزت اور دوسری چیزیں بھی جو انسان کے پاس ہیں اسے راہ خدا میں خرچ کیا جا سکتا ہے۔ ان کے ساری سحر میں اٹھنا اور راہ خدا میں خرچ کرنا مومنوں کی ہمیشہ کی عادت ہوتی ہے، اور مومن نہ تو مغرور ہوتا ہے اور نہ ہی مایوس ہوتا ہے، بلکہ مومن امید بھی رکھتا ہے اور ڈرتا بھی ہے۔ یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔